جب تم دعا مانگو تو اپنی اوقات دے کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دے کر مانگا کرو، اور اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے، اور پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور سنو، جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے نا، اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوگی۔ اور جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت لوگوں سے حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی خاص مقام دینے والا ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ ملے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ رب چاہے تو انسان کی نیند میں بھی سینکڑوں سالوں تک رزق دے سکتا ہے۔ جاگ کر رزق کے لیے محنت کرنا تو بات کی بات ہے۔ جب انسان حلال رشتے کی قدر نہیں کرتا اور حلال رشتے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، حرام رستوں میں لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حلال رستوں کو چھین لیتے ہیں، اور پھر انسان کو گناہ کر کے وقتی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن دائمی سکون کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اس سے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تم اس دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب ساری محبتیں ہار جاتے ہو، اور جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تب وہی تمہیں اپنی محبت دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نوازتا ہے۔ اور تم ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، پتہ نہیں کون سا لمحہ اللہ تمہاری دعا قبول کر دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، بس وہ دونوں جہاں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے۔ اور بد نصیبی کی سب سے بڑی پہچان تو یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا لمحہ ہو جانا، اور دنیا کی لالچ۔ جب زندگی میں ایک دم سے سکون ختم ہو جائے تو ذرا بیٹھ کر غور کرنا کہ کوئی ایسا کام تو شروع نہیں کر دیا جو صحیح نہ ہو، یا پھر کوئی اچھا کام چھوڑ تو نہیں دیا۔ سکون چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کر لو۔ اور سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا پھر کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے بعد بس ایک کن کی بات ہے، اور تمہارے حق میں کچھ بہتر ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔